محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابلیس بننے سے پہلے آسمان پر شیطان کا نام عزازیل تھا۔ وہ طاغوت سے ملائکہ فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ اتنے اعزازات کے بعد بالآخر عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اپنے کس فعل کی وجہ سے مردود بنا۔ ایک اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ابلیس ادب و احترام کے کرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ شیطان مردود کون ہے؟ تو اللہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ تو ناظرین، پوری کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ میں سے اکثر اس بات سے واقف نہ ہوں گے کہ ابلیس آسمان پر اللہ تعالیٰ کے چند مقرب فرشتوں میں سے تھا۔ تو یہ اعزازات ہزاروں سال کی عبادت کی بدولت عطا فرمائے گئے تھے۔ ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرہ ارض اور آسمان پر 2 طرح کی مخلوقات تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے ہاں نہ عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے تخلیق کیے گئے ہیں اور زمین پر رہتے ہیں۔ ان کے ہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب چلتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ابلیس کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنات کی نسل سے تھا اور آگ کے برقتے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو اول البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کے جد امجد طارانوس کو اول الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ یہ ابلیس کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ابلیس کے والد کا نام چریپا تھا اور والدہ کا نام تبلیس تھا۔ وہ بھی ایک نڈر اور بہادر تھیں۔ ابلیس کے والد اپنے قبیلے کے لیے بہت زیادہ جنگیں لڑا کرتے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ تمام قبائل اس کے زیر نگین ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کی قوم غرور تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے کلا کما کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر وہ جنوں اور فرشتوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ابلیس کے والدین سمیت زیادہ تر جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا کر چھپ گئے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت ابلیس غار کے ایک کونے میں زاروں کی طرح رونے لگا۔ اس کے ارد گرد جنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ فرشتوں کے ایک گروپ نے ابلیس کو زاروں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے پر معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں اس پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحمت الفرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی رضا سے اسے گود میں لے کر پہلے آسمان پر پہنچے اور وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کر دیا گیا۔ وہ ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتا تھا۔
شیطان کو پھر اللہ نے دوسرے آسمان پر بلا لیا. پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا اور دوسرے آسمان پر زاہد اور تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں آسمان پر اسے تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا. ابلیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 30,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا. لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا اور خاتمے سے بے خبر تھا. یہ تمام فرشتوں کو واعظ کرتا اور آسمانوں پر دور دور تک اس کا چرچا تھا. جب وہ اپنی محافل میں حضرت جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کر دیتی اور وہ سوچتا شاید اسی کا نام تکبر ہو. بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے. اب اس کی حیثیت بادشاہ اخلاص جیسی تھی. اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا. اسے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی تھی، اے عزازیل تو ان سب میں افضل ہے. ایک دو بار اسے حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب عقل پر تکبر اور غرور کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر پردہ پڑ جائے، کان نصیحت سننے سے قاصر ہوں تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے. پھر وہ دن آیا جب عزازیل مردود ابلیس بن گیا. اس کی ساری عبادتیں رائے گاؤں چلی گئیں. ایک تکبر نے سب کچھ چھین لیا. واقعہ کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے. ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آسمان کی سیر کرتے ہوئے اوپر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا. فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے. ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا. یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے ایسی آوازیں نکلتی جیسے کھڑکتی ہوئی مٹی ہے. ابلیس اس کے منہ سے داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے فرمایا تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے. اگر یہ ہم پر مسلط ہو گیا تو اسے مار ڈالوں گا. پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں جو زمین پر میرے احکامات کا نفاذ کرے گا. فرشتوں نے کہا اللہ پاک یہ زمین پر فساد برپا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ تو پاک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تم بتاؤ. آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے. کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو
اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اس کے تکبر نے اسے سجدے سے روک کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے سجدے کرنے سے کس نے روکا ہے؟ کس چیز نے منع کیا ہے؟ جبکہ میں نے حکم دیا ہے۔ تو شیطان نے کہا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے۔ پھر اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود بن گیا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو مجھے قیامت تک ابلیس تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے کہ مجھے موت نہ آئے۔ تو اللہ نے اسے قیامت تک مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرے چنگل میں پھنس گیا میں اسے تیرے سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔